اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ پہلے پیغمبر ہیں جن کی نبوت کے زمانے میں عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو دعوت حق دی، لیکن آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ اس بنا پر خدا نے انہیں طوفان کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مومنین اور ہر قسم کے حیوانات کے ایک ایک جوڑے کو طوفان سے بچانے کے لیے ایک کشتی تیار کی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے صاحب شریعت اور صاحب کتاب پیغمبر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ طولانی عمر گزارنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ طبری نے کہا ہے کہ آپ کا نام عبد الغفار ہے، اور بعض روایات میں آپ کا نام عبد الشکور بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح ہو گیا۔ نوح کا معنی نوحہ کرنا یعنی رونا۔ ایک دن انہوں نے کتے کو دیکھ کر دل میں کہا کہ یہ کس قدر بد شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا کی۔ کتے نے کہا، آپ نے کس پر عیب لگایا ہے، نقش پر یا نقاش پر؟ اگر نقش پر عیب ہے تو اگر میرا بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا۔ اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ خود خداوند متعال ہے، اور اس ذات پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی ہے۔ پھر آپ اپنے اس خیال میں 40 سال تک روتے رہے، اور بعض روایات کے مطابق 500 سال تک روتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اور ان کی والدہ کا نام قیشوش بنت برقابیل تھا، اور والد کا نام شیس تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور بعض روایات کے مطابق شیس علیہ السلام آپ کے دادا تھے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی فقط نبی آئے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب لوگوں نے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ رہتے تھے جن کے نام ود، یغوث، یعوق، سراغ اور نصر تھے۔ لوگ ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصاویر بنائیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ سو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصاویر بنا دیں۔ جب وہ نسل وفات پا گئی اور ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس ملعون نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ ان کے آباء و اجداد ان تصاویر کی عبادت کیا کرتے تھے، اور انہی کے سبب ان پر بارش ہوتی تھی، لہذا انہوں نے ان تصاویر کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ قرآن کریم نے سورہ نوح میں ان بتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام 300 سال تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر بد دعا کر دیں۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتے آئے۔ ان سے نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم آسمان اول کے فرشتے ہیں، ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر بد دعا نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی۔ 300 سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے، تو ان پر آپ نے پھر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے فرشتے آئے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان دوم کے ملائکہ ہیں، اتنی دور سے اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر بد دعا نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال ان کو اور مہلت دی جاتی ہے۔ پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے، آپ نے ان کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت خداوند متعال نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، میرے پروردگار، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے،
اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ تو خداوند متعال نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیے۔ بس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس بیت چکے ہیں یہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ اسی طرح 50 برس گزر گئے اور کھجور کے تمام درخت بڑے ہو گئے۔ تو خدا کا حکم آیا کہ اب ان درختوں کو کاٹو۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق اڑانے لگی کہ اب جب کھجور کے درخت بڑے ہو گئے تھے اس بوڑھے نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی خداوند متعال کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا؟ خداوند متعال نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی اور سونا بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور کچھ لوگ مذاق و مسخرہ پن بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب خداوند متعال نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، پھر ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے خداوند متعال کے حکم سے آپ نے ندا دی جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہو گئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ دنیا کے تمام لوگوں میں سے صرف 80 لوگ ہی آپ پر ایمان لائے تھے۔ پھر خداوند متعال نے وحی فرمائی، ہم نے کہا اے نوح ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے پہلے بات ہو چکی ہے اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسجد کوفہ کی جگہ پر تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں روٹی پکا رہی تھی تو زوجہ نوح نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے اور جا کے تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑ دی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور آسمان سے یک بارگی پانی برسنے لگا۔ تمام چشمے ابل پڑے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت بسم اللہ پڑھتے رہو۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا تھا۔ یہ سب واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا میں جلدی سے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں میں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوندا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ پھر کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے مکہ پہنچا دیا۔ کشتی نے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی یا رحمانہ اتقن، پروردگارہ احسان فرما۔ اس وقت خداوند متعال نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو جذب کر لے، آسمان برسنے سے رک جا تو پانی زمین میں جذب ہو گیا اور کافروں کے ہلاک ہونے اور مومنوں کی نجات کے بارے میں جو
خداوند متعال کا حکم تھا عمل میں آیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری۔ کوہ جودی موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ نوح علیہ السلام کو خداوند متعال نے وحی فرمائی، اے نوح اترو برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جو تم پر اور ان چند لوگوں پر جو تمہارے ساتھ کشتی پر ہے ہم نے نازل کی۔ پھر نوح علیہ السلام 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینۃ السمانین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ نسل انسانی اسی سے جاری ہوئی۔ اسی سبب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے کہ دنیا دوسری دفعہ آپ کی نسل سے ہی چلی ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد آپ نے کھجور کے درخت لگائے۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی اور بعض روایات کے مطابق آپ کشتی سے اترنے کے بعد 500 سال تک زندہ رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت آن پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اے نوح تمہاری پیغمبری ختم ہوئی، اب آثار پیغمبری اپنے بیٹے سام کو سپرد کر دو، کیونکہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ میں زمین کو خالی نہ چھوڑوں گا بغیر عالم کے۔ آپ کی وفات کا وقت آیا تو جناب اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، نوح آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، مجھے مہلت دو کہ میں دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں چلا جاؤں۔ مہلت ملی تو جناب اسرائیل نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے اتنی لمبی عمر پائی ہے، آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا جیسا ابھی میں دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آیا ہوں۔